موجودہ حالات کے تناظر میں ایک سوال ہے کہ آج کل کافی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے. کافی لوگ ایسے ہیں جو دوا مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوا جو ہے نا شارٹ ہے. تو ایسا کرنے والے دکانداروں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، یہ بدخواہی ہے. برا چاہنا ہے کہ مال مہنگا ہو، مسلمان تکلیف میں پڑے اور ہمیں مال ملے، نہ دوسرے کا چاہے پیٹ کٹ جائے، بس ہمارے پیٹ بھرے ہوئے پیٹ پر بھی مزید تھر چڑھتے جائیں. یہ بہت مذموم صفت ہے اور اس کی مذمت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. میں اس سے نیک لوگ بھی ملیں گے کہ جو مطلب ایسی صورت میں اپنا مال اور سستا کر دیتے ہوں گے، اٹھاؤ لے جاؤ، مفت بھی دے دیتے ہوں گے، ایسے بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ مگر زیادہ تر وہی ہے جو آپ سوال میں کہا گیا ہے، یہی دیکھا سنا جاتا ہے. تو ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. مریضوں کی خدمت بھی تو لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنا کے رکھے ہیں مریضوں کی خدمت کے لیے. اور ایک یہ کہ کوالٹی کے لوگ ہیں کہ جو لوٹ رہے ہوتے ہیں سب کو، پھر ایکسپائرڈ دوائیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ان میدانوں میں یا ان فیلڈوں میں جو اچھے لوگ ہیں نا، وہ بھی جب ان کو ان بروں کا پتہ چلتا ہے تو دل تو شاید ان کا بھی دکھتا ہوگا انڈرسٹوڈ کہ یار یہ کیوں، مطلب کہ ہماری فیلڈ کو بدنام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. چاہتے تو یہ بھی ہوں گے کہ ان کو کوئی بولے، کوئی سمجھائے، کوئی ان کو کوئی معاملہ ہو، لیکن ان کی بھی شاید کوئی ترجمہ نہیں کرنے والا ہوتا نہیں ہے اتنا خاص. بس ان میں اب کیا کیا جائے، مطلب یہ سب آزاد پنچھی ہوتے ہیں، ان کے ادارے بنے ہوتے ہیں. ان کے ادارے جو بنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں کوئی علماء تو ہوتے نہیں ہیں، نہ کوئی مبلغین ہوتے ہیں کہ ان سب کو جمع کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں ہفتہ وار یا ماہانہ. دعوت اسلامی مبلغوں کو ہی بلا لیں یار، جو سارے جو اپنے جو میڈیکل لائن کے جو ہیں، ان کی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ این جی اوز بنی ہوئی ہوتی ہیں. یہ این جی اوز بنی ہوتی ہیں. لیکن یہ این جی اوز بھی کیا، ان کے اپنے انتظامات. کبھی کوئی ہیوی پرابلم آ گیا تو رشوتیں دینی پڑی، تو یہ مل کر آپس میں اکٹھا کریں گے تھوڑا تھوڑا. یہ میں گھر کی بات بتا رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے ان لوگوں میں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ 100% ایسا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا، بس جنرلی ہوتا ہے. اور میری باتیں مجھ سے زیادہ اس طرح کے لوگ دیگر ادارے بھی سمجھتے ہوں گے، جتنی این جی اوز ہیں وہ سب سمجھتے ہوں گے. تو اللہ کریم ایسی توفیق دے. بعض فیکٹریز والے اور ہوتے ہیں بھلے لوگ کہ جو دعوت اسلامی مبلغین کو بلاتے ہیں، ایک منتھلی یا اس طرح سارے ان کے جو بھی ملازمین یا اسٹاف ہے سب جمع ہوتا ہے اور اپنے ماشاءاللہ مبلغ بیان کرتے ہیں. تو اس طرح کے نمازوں کا اور سنتوں کا اور ایک ذہن بنتا ہے، نیکیوں کا ذہن بنتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے. تو اس طرح جتنے بھی دنیا میں ادارے ہیں اس طرح کے مسلمانوں کے، تو ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو دعوت اسلامی تو کہاں نہیں، الحمدللہ دنیا میں تقریباً جو اس غیر ایسے ممالک جن میں غیر مسلموں کی میجورٹی ہے، وہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. اور دعوت اسلامی پر عام طور پر کہیں ایسے غیر مسلم ملکوں میں جن کا میری معلومات ہے کہیں بھی مطلب دعوت اسلامی پر پابندی نہیں ہے میری معلومات کے حساب سے. ہر جگہ یہ ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ملکوں میں یہ بعض جگہ جیلوں میں بھی ہم کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ.